اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام نے اپنی وراثت میں درہم و دینار یعنی روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا، بلکہ علم وراثت میں چھوڑا ہے۔ تو سوال یہ کر رہے ہیں کہ اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ اور مدارس دینیہ میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اس علم کا مصداق ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ حدیث خود وضاحت کر رہی ہے کہ علماء جس علم کے وارث ہیں اس کا تعلق دنیاوی امور سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق وحی خداوندی سے ہے، چاہے وہ وحی متلو یعنی قرآن مجید ہو، یا وحی غیر متلو یعنی احادیث شریفہ ہوں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہی وراثت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے قرآن کریم عطا فرمایا، اور ہماری دینی ہدایت کے لیے آپ نے اپنی احادیث شریفہ چاہے وہ قولی ہوں یا عملی ہوں وہ ہمیں بطور وراثت عطا فرمائی ہے۔ اب جو حضرات اس مشغلے میں لگے رہیں گے کہ وہ علم دین سیکھیں اور علم دین سکھلائیں اور لوگوں کی دینی رہنمائی کریں، وہی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت کے حامل ہیں۔ اسی لیے خلیفہ رابع امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے کون سا علم مراد ہے؟ تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا کہ اس سے مراد روزہ، نماز، حلال حرام اور حدود و احکام کا علم ہے۔ یہ پوری وضاحت آپ نے فرما دی۔ اسی طرح ایک بڑے محدث ہیں حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ اس سے دنیاوی علوم مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی دینی معاملے میں مبتلا ہو تو وہ علماء سے رجوع کرے۔
تو وراثت نبوت اس کا تعلق علوم نبوت سے ہے جو قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور حضرات علماء اسی وراثت کی حفاظت کا کام انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے مدارس میں بھی یہی علم پڑھایا جاتا ہے۔ مدارس کا جو نصاب ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جس کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے۔ علوم عالیہ یعنی وہ علوم کے جن کو سیکھنا قرآن و سنت کو جاننے کے لیے ضروری ہے، مثلا عربی زبان، لغات، نحو اور صرف، صیغہ سیکھنا، گرامر سیکھنا، گردان سیکھنا، کیونکہ جب تک آدمی عربی زبان اچھی طرح نہ سیکھے تو نہ قرآن صحیح سمجھ سکتا ہے، نہ احادیث شریفہ کو صحیح سمجھ سکتا ہے۔ تو ہمارے مدارس میں عربی درجات میں جو ابتدائی درجات ہیں ان میں یہ کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، عربی زبان سے متعلق، عربی ادب سے متعلق۔ اور جو اصل مقصود ہے مدارس دینیہ کا وہ علوم عالیہ کو سیکھنا ہے۔ علوم عالیہ میں یعنی جو بلند علوم ہیں، جو مقاصد میں جن کا شمار ہے، ان میں تفسیر ہے، قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفسیر، احادیث شریفہ ہیں، ان کو پڑھنا، ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا، ان کا محمل صحیح تلاش کرنا، اور پھر قرآن و سنت سے جو مسائل اور احکامات ہمارے فقہا نے مستنبط کیے ہیں اور ہمارے لیے آسانی کے طور پر کتابوں میں لکھ دیے ہیں، جس کو علم فقہ کہا جاتا ہے، وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب یہ جو نصاب ہے مدارس کا، یہ اگرچہ کوئی شرعاً ضروری نہیں ہے کہ یہی کتاب پڑھائی جائے، بلکہ اصل چیز ہے یہ علوم پڑھانا جو دراصل علوم نبوت ہیں، اور جن کو لے کر کے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور انہوں نے یہ علوم ہمارے لیے وراثت کے طور پر چھوڑے ہیں۔ اس لیے اس وراثت کو باقی رکھنا، اگلی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا، یہ مجموعی طور پر پوری امت کی ذمہ داری ہے، اور حضرات علماء اسی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ہر معاشرے میں، ہر جگہ پر ایسے علماء راسخین کا موجود ہونا ضروری ہے جن کی طرف دینی معاملات میں رہنمائی کی جا سکے اور رجوع ان کی طرف کیا جا سکے۔ ایسے کامل صلاحیت والے، کامل استعداد والے، جو امت کی صحیح معنی میں صحیح مذہب پر، صحیح عقائد پر ثابت قدم رہنے میں معاون بن سکیں، ایسے افراد کا وجود ضروری ہے، اور ایسے افراد کے لیے ان مدارس کا وجود بھی ضروری ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کریں۔
یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں بحیثیت علم کے فضیلتیں وارد ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 نرے عابدوں سے بھاری ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم سیکھنے کے راستے پر چلے گا، یعنی علم دین سیکھنے کے لیے قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ علم دین کے طلباء کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور تمام مخلوقات حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تک ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ تو یہ جو فضیلتیں ہیں، جو بشارتیں ہیں، یہ علوم دینیہ کے لیے ہیں، جو وراثت نبوی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جن علوم کا اطلاق کیا جاتا ہے، مثلا ڈاکٹری کا علم، انجینئری کا علم، ہوائی جہاز اڑانے کا علم وغیرہ، یہ دراصل علم نہیں ہے بلکہ ذرائع معاش ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے، اس کے بارے میں معلومات۔ کوئی اگر ان کو سیکھے تو منع نہیں ہے، بلکہ بقدر ضرورت ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وراثت نبوی اگر علوم دینیہ ہیں تو ہم یہ کہہ دیں کہ ان کے علاوہ کوئی چیز سیکھنا ہی جائز نہیں۔ دیگر علوم بھی دنیاوی ضرورتوں کے اعتبار سے سیکھے جائیں گے، سکھائے جائیں گے، ان کے بھی ادارے ہونے چاہیے، اور مسلمان بھائیوں کو بالخصوص ان کے اندر بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے آدمی کے لیے کھانا پینا اور غذا ضروری ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح ان دنیاوی علوم کو بھی بقدر ضرورت سیکھنا ضروری ہے۔ اس سے کوئی منع نہیں کرتا، انکار کچھ نہیں ہے، لیکن جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے شرعی اعتبار سے، وہ علم دین کے بارے میں کہ ہر مسلمان کو اس قدر علم دین سیکھنا فرض ہے جس سے وہ اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کر سکے۔ طہارت کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے زکوٰۃ کے بارے میں، حج کو جا رہا ہے تو حج کے بارے میں، تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے بارے میں، سیاست کر رہا ہے تو سیاست کے بارے میں بقدر ضرورت علم سیکھنا، عقائد کے بارے میں ہر مسلمان بڑا ہو چھوٹا ہو سب پر فرض ہے۔ اور اتنا علم سیکھنا کہ جس میں آدمی کو کمال حاصل ہو جائے، یہ فرض کفایہ کے درجے کی چیز ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونے چاہیے کہ جو مرجعیت کے مقام پر پہنچیں، اور یہ جبھی ہوگا جبکہ وہ یکسوئی کے ساتھ یہ علم حاصل کریں گے۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ میں تمام علوم میں یکساں طور پر مہارت حاصل کر لوں تو یہ بہت مشکل ہے۔ آج کا دور اختصاص کا دور ہے، ہر چیز کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، ایسے ہی علوم نبوت کے بھی اسپیشلسٹ ہونے چاہیے،
علماء متخصصین ہونے چاہیے، راسخین ہونے چاہیے. اسی کے لیے یہ مدارس ہمارے قائم ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث شریف میں جو العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا گیا اور اس میں ورثوا العلم فرمایا گیا، اس سے علوم نبوت مراد ہیں جن کا تعلق آخرت کی کامیابی سے ہے اور دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی باتوں سے ہے. اور رہ گئے بقیہ جن پر علم کا اطلاق ہوتا ہے وہ ذرائع معاش ہیں، جیسے دیگر چیزوں کو اختیار کرنا ہے بقدر ضرورت، ان کو بھی اختیار کرنا ہے. ممانعت ان کی نہیں ہے. ممانعت اس بات کی ہے کہ آپ علوم نبوت کو بالکل فراموش کر دیں، غیر اہم قرار دے دیں، یا یہ ہے کہ عصری علوم میں لگیں مگر گناہوں کے ساتھ لگیں، غلط ماحول وہاں پیدا کریں. اس سے منع کیا جائے گا، منع کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علوم نبوت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اہل علم کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.